بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں سے صبر کے بارے میں بات کروں گی۔ صبر کرنا کس کو اچھا لگتا ہے؟ کوئی بھی صبر کرنا نہیں چاہتا۔ صبر ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں شاید اگر جس بندے پہ گزر رہی ہوتی ہے وہی بندہ بتا سکتا ہے کہ صبر کرنا کتنا مشکل ہے، خاص طور پہ تب جب آپ کا دل بے سکون ہو۔ اور انسانی فطرت جو ہے کہ ہم بہت جلد باز ہیں، خاص طور پہ ہم چاہیں کہ کسی طرح یہ لمحہ گزر جائے اور ہم لوگ اپنی اس مقام اس منزل تک پہنچ جائیں جہاں ہم جانا چاہتے ہیں۔ اب صبر کرنا ضروری یہ نہیں کہ دکھوں پر ہی انسان صبر کرتا ہے۔ ابھی کا ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ لے لیں، میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ ابھی کے ابھی اپنی کلاک کو دیکھیں اور اس کے اوپر 5 منٹ آپ نے اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کر کے رکھنا ہے کہ میں نے اس جگہ سے ہلنا نہیں ہے 5 منٹ تک کے لیے، جب کہ آپ ہلنا چاہتے ہیں وہاں سے۔ یقین کریں وہ 5 منٹ گزرنا اتنا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے کہ آپ خود پریشان ہو جائیں گے۔ ٹائم کی سپیڈ تو ایک ہی ہے، تو کیوں ایک منٹ اس 5 منٹ کا ہمیں گھنٹے کے برابر لگ رہا ہے؟ اب یہی وجہ ہے کہ اگر آپ صبر کریں گے کسی بھی چیز میں اور اس وقت کے اندر آپ اس وقت کو ہر وقت غور کرتے رہیں گے اس کے اوپر کہ کب گزرا ہے، تو اس وقت کو گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور یہی وہ ٹیکنیک ہے جس سے آپ صبر کرنا کسی بھی مشکل پریشانی پر آسانی سے صبر کر سکتے ہیں۔ اینڈ آئی ریئلی ٹرائی دس میتھڈ آن مائی سیلف۔ ہاں کبھی کبھی کام کر جاتا ہے، کبھی کبھی نہیں کرتا، لیکن پریکٹس کرنے سے یہ چیز ایزیلی زندگی میں آ سکتی ہے، میری بھی اور آپ کی بھی۔ اور میری زندگی میں یہ چیز عمل کر کے میں نے خود دیکھا بھی ہے اور اس کے فائدے بھی میں نے دیکھے۔ تو صبر ویسے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی میں سمجھتی ہوں کہ یہ آڈیو آپ لوگوں تک پہنچانی ہے اور بتانا ہے کہ اگر آج آپ صبر کر رہی ہیں تو ایک بات یاد رکھیں، خاص طور پہ اگر آپ کسی مشکل پہ یا اپنی سکسیس کے لیے صبر کر رہے ہیں تو وہ سب آپ کو مل جائے گی، لیکن وہ صبر جو ہے نا اس کے بیچ میں آپ کے ساتھ، آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ ساتھ صبر کرتے وقت اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہمیشہ ہوتی ہیں۔ یہ پہلے ایسے ٹیچر ہیں ہمارے اللہ تعالیٰ جو کہ ہمارے ساتھ ہمیں صبر کراتے ہوئے آزمائش کے ٹائم ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، تبھی جب صبر کوئی پریشانی آتی ہے آپ صبر کرتے ہو تو اس کا آؤٹ کم بھی بہت زیادہ ملتا ہے، مشکل ہے نا کرنا تبھی اس کا انعام بھی بہت زیادہ ہے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے دیکھتے ہیں کس طریقے سے ہم صبر کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے اتنی کوئی میں میلو ڈرامیٹک سچویشن میں نہیں جاؤں گی اور صرف بات کروں گی صبر جو ہم کوئی سکسیس میں یا کوئی ایونٹ ہے چند دنوں تک۔ کبھی آپ نے دیکھا جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کا ٹرپ جانا تھا صبح، اس کی ایکسائٹمنٹ اتنی ہوتی تھی کہ ہمیں نیند نہیں آتی تھی اور ہم جلدی سے بستر پہ تو لیٹ جاتے تھے کل صبح جلدی اٹھنا ہے، پر نیند ہی نہیں آتی تھی اس خوشی سے کل ٹرپ پہ جانا ہے، کیونکہ ہم چاہتے تھے بس جلدی سے ٹائم گزرے اور ہم جلدی سے ٹرپ پہ چلے جائیں۔ تو اس ٹائم بہتر حل تو یہی تھا کہ آپ سب کو چھوڑ چھاڑ کے سو جاتے اور پھر ایک دم صبح ہو جاتی، لیکن یہاں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہم جب صبر کرتے ہیں ہماری کیفیت ڈفرینٹ ہوتی ہے، وہ بھی صبر کی ایک ایگزامپل ہے، آپ کی ایکسائٹمنٹ، آپ بس یہی چاہ رہے ہیں جلدی سے کل آئے اور ہم چلے جائیں۔ تو اسی لیے صبر کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جب آپ کو پتہ لگ جائے کہیں پہ، پہلے تو اس بات کو اکنالج کرنا ہے کہ یہاں ہم واقعی صبر کر رہے ہیں۔ اچھا یہاں صبر اس چیز کے اندر کو بھی میں ایڈ کر رہی ہوں جہاں پہ آپ نے کسی چیز کا انتظار کرنا ہے۔ دیکھیں انتظار اور صبر دو ایسی چیزیں ہیں جو میچ کرتی ہیں۔ جب ہمارے پہ برے حالات آتے ہیں تو ایک لحاظ سے ہم ان حالات کو ختم کروانے کے لیے ہم انتظار کر رہے تھے کب اچھے لمحے آئیں گے۔ جب آپ صبر وہاں بھی کر رہے ہوتے ہیں جب آپ نے کوئی چیز پانی ہوتی ہے، آپ کو ٹائم بتایا گیا ہوتا ہے کہ کس ٹائم پر آپ کو وہ چیز مل جانی ہے، تب بھی آپ کا صبر اور انتظار دونوں اکٹھا ہوتا ہے۔ تو انتظار صبر ہمیشہ اکٹھے ہی آتے ہیں، اور سم ٹائمز کوئی جس طرح آپ کو بری بات بول دیتا ہے وہاں پہ بھی انتظار اور صبر ایک لحاظ سے اسی طرح آتے ہیں کہ آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح بس یہ بندہ چلا جائے یہاں سے، یا کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ آپ خود وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، یا کوئی بھی ایسی چیز ہو کہ آپ کا جو غصہ ہے وہ باہر نہ نکلے۔ تو صبر انتظار دونوں اکٹھے آتے ہیں، اسی لیے تب آپ نے کرنا کیا ہے، پہلے تو ہم نے بول لیا کہ اللہ تعالیٰ کو ساتھ رکھنا ہے، دوسرا آپ نے یہ چیز کرنی ہے کہ آپ نے فوراً اپنے مائنڈ کو دوسری طرف ڈائیورٹ کر دینا ہے، اپنا دھیان کہیں اور بٹا لیں۔ ہاں جب مشکل کی گھڑیاں ہوتی ہیں یہ کام کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اسی لیے ایک کہاوت تھی کہ جب کسی کا دل ٹوٹتا تھا گاؤں میں تو اس انسان کو سارا دن ایک مشقت والا کام دے دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس کام میں مصروف رہے۔ ہاں سوچے تو آتی تھیں، لیکن رات کو جب وہ گھر آتا تھا تو تھکاوٹ کی وجہ سے وہ انسان سو جاتا تھا، جس کی وجہ سے اس انسان کو ہارٹ بریک والا وہ جو رات کو جاگنا اور اپنی آنکھیں کالی کرنا وہ والا سسٹم پہ روز سے نہیں گزرتے تھے۔ تو سٹارٹنگ میں ٹیکنیک تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے، بٹ اپنے آپ کو فوراً آپ کسی ایسی چیز میں لگا لیں جس میں آپ کا انٹرسٹ ہو۔ اب ظاہر ہے اگر کبھی آپ کے اوپر مالی مشکلات آئی ہیں تو آپ صبر کر رہے ہیں، تب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جو گھر میں آپ کے پاس ایکٹیویٹیز اویلیبل ہوں ان کے اندر آپ اپنے آپ کو انگیج کریں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی ایسی ایکٹیویٹی ضرور ڈھونڈنی چاہیے جس میں پیسہ انویسٹ نہ ہوتا ہو،
یا اگر ایک دفعہ ہو گیا ہو تو وہ آپ کے پاس چیز موجود ہو تاکہ آپ زندگی میں اس کے اوپر ہی فوکس کریں. جیسے کچھ لوگوں کو پینٹنگ کرنا بہت پسند ہے, کچھ لوگوں کو لکھنا بہت پسند ہے. غم سے کوپ اپ کرنے کے ویز تو بہت ہیں اور ان کے اوپر بھی انشاءاللہ میں ایک ویڈیو بناؤں گی, لیکن ابھی جو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں وہ یہ کہ اپنے آپ کو کہیں بزی کر لیں. میں ایک عورت کو جانتی ہوں جن کا بہت زیادہ, جنہوں نے ایک ایسی شادی شدہ زندگی گزاری ہے جس میں بہت ساری پریشانیاں اور شوہر کی طرف سے خوشی نہ ملنا, یہ ساری چیزیں, بہت ڈومیسٹک وائلنس آپ ایک لحاظ سے کہہ لیں کہ اس طرح کا جھگڑالو ماحول انہوں نے دیکھا. ان کی شادی بہت متاثر تھی, لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو ہمیشہ, پیسوں کی بھی تنگی تھی ان کے پاس, اور انہوں نے اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو ہمیشہ کسی نہ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو رکھا جو ان کی حدود کے اندر تھی. ناولز پڑھ لینا, اپنے بچوں کے ساتھ پیپر میشے کر لینا, یا کوئی ایسی انفارمیٹیو چیز کرنا جو کہ ان کی لائف کو اس ٹائم اس غم کو بھلا دے. وہ بہت آرٹ ورک کرتی تھی. جب وہ اس چیز سے نکلی بھی تب بھی, کیونکہ آپ اس چیز کو بھی پروسیس کر رہا ہوتا ہے آپ کا مائنڈ, ایک دم سے چٹکی بجا کے ہر چیز ٹھیک نہیں ہو جاتی. تو جب وہ اس غم اور پریشانیوں سے باہر نکلی بھی تب بھی انہوں نے اپنے آپ کو ڈائیورٹ کیا, اپنا مائنڈ. وہ بہت خوبصورت آرٹ ورک کرتی تھی, پینٹنگز اور پتہ نہیں کون کون سی آرٹ ورکس کے نام بتا سکتی ہوں میں یہاں پر آپ کو, جو انہوں نے اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کیے. میں نہیں جانتی ان سے زیادہ اسٹرانگ وومن اپنی زندگی میں بے شک ہوں گی, لیکن میں اپنی لائف کی ریئل ایگزامپلس ہمیشہ لیتی ہوں, اور میرے سامنے انہی کی ایگزامپل ہے کہ کس طریقے سے مالی پریشانی کا ہونا, ساتھ ساتھ سسرالی پریشانی, شوہر کی طرف سے پریشانی کا ہونے کے باوجود انہوں نے کس طریقے سے اپنے آپ کو ٹینشنز میں وہ نہیں رکھتی تھی. obvious سی بات ہے, جب وہ وقت آتا تھا ٹینشن لے کے وہ تو آتا ہی آتا تھا, لیکن شی ہیز ٹرائیڈ ہر لیول بیسٹ کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو ان حالات سے نکالنے کے لیے, اپنی سوچوں کو صرف اور صرف کچھ وقت کے لیے ان خیالات سے باہر نکالنے کے لیے, تاکہ ان کی باڈی اور مائنڈ ان بیماریوں کی طرف نہ جائے. کیونکہ آپ جانتے نہیں ہیں, اسٹریس جو ہے یہ پہلی نشانی ہے کہ آپ کی باڈی میں کوئی نہ کوئی بیماری آئے گی. اسٹریس جتنا زیادہ, میں لائف کے ایک اسٹیج پہ بھی چلی گئی تھی جب اسٹریس لے کر ایسے حالات ہو گئے تھے میرے کہ جب بھی ویسی سچویشن میرے سامنے سملر آتی تھی تو میری باڈی میں پین ہونا شروع ہو جاتی تھی, میری وینز میں پین ہونا شروع ہو جاتی تھی, میری باڈی کانپنے لگ جاتی تھی. یہ ایک اب نارمل بیہیویئر تھا جس سے نکلنے کے لیے اللہ نے میرا بہت ساتھ دیا, اور اس چیز کے اندر سب سے اچھی چیز میرے ساتھ یہ ہوئی کہ میں نے بہت کچھ سیکھا اپنی اس روٹین میں. سو میں آپ لوگوں کو بھی یہی کہوں گی کہ جب صبر کرنا پڑ جائے تو پہلی بات تو یہ اللہ کو اپنے ساتھ رکھیں. مالی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں, گھر کی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں. اتنی عورتیں میں نے دیکھی ہیں, بہت سی ولاگرز ہیں جو کہ کہتی تھیں اپنے انٹرویو میں جب وہ کامیاب ہو جاتی تھی کہ ہم نے یوٹیوب شروع اس لیے کیا کیونکہ ہم لوگ اپنی ٹینشنز ریلیز کرنا چاہتی تھی, ہم اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنا چاہتی تھی کہیں پر, تاکہ ہم لوگ ان ٹینشن اور پریشانیوں کے بارے میں نہ سوچیں. تو آج آپ کی پریشانی جو بھی چل رہی ہے, کچھ بھی, دعا تو میری یہی ہے کہ آپ اس پریشانی سے باہر آ جائیں. لیکن یہ لڑکے لڑکی دونوں کے لیے ہو سکتا ہے. سم ٹائمز میں کرتے بول جاتی ہوں, لیکن میں ہر کسی کو ایڈریس کر رہی ہوں, اپنے بہن بھائیوں کو, اور میں آپ سب کو یہی بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کریں گے. لیکن اس ٹائم میں نا صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ روئیں نہیں. ہاں, آپ نے سیدھی صحیح والی جگہ پہ رونا ہے, آپ نے سجدوں میں رونا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ روئیں گے, لوگوں کو دیکھ کر روئیں, اپنے حالات لوگوں کو بتائیں. میں نے تو لٹرلی یہی دیکھا, جب میں اپنے حالات لوگوں کو بتاتی ہوں مجھے لگتا ہے میں اپنا ہی تماشا لگا رہی ہوں, اور کسی انسان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی آپ کی پریشانیوں سے. اور آدھے سے زیادہ لوگ تو اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو میں کبھی بھی اپنے آپ کو ریلیکس فیل نہیں کرتی جب میں اپنی پریشانیاں لوگ کے سامنے بیان کرتی ہوں. ہمیشہ وہیں میری جو روح ہے وہ اچھا فیل کرتی ہے جب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی پریشانی بیان کرتی ہوں سجدے میں. اور میں ہمیشہ یہی دعا مانگتی ہوں کہ اللہ پاک, یہ جو میں سجدے میں آئی ہوں یہ آپ کی وجہ سے آئی ہوں, ورنہ میری اتنی طاقت اور اتنی حیثیت, اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں سجدے میں یہاں آپ کے سامنے آ کے رو سکوں, اپنا حال بیان کر سکوں. اور کیونکہ یہ ایک کانسٹنٹ جنگ ہے جو ساری زندگی ہماری لگی رہے گی, تو اسی لیے آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ یہ بھی دعا مانگنی ہے آپ نے کہ یا اللہ مجھے ہمیشہ اپنے قریب رکھنا. جب میں دور ہوں تو میرے میں اتنی شاید طاقت نہ ہو کہ میں آپ کے قریب جا سکوں, پر آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ مجھے ہمیشہ اپنے دین پر اور اپنے قریب رکھ سکیں. تو ان چیزوں کو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے. میں نہیں جانتی آپ حجاب لیتی ہیں نہیں لیتی ہیں, آپ پردہ کرتی ہیں نہیں کرتی ہیں, آپ شریعت کا کون سا حکم نہیں مان رہی, آپ کا ریلیشن شپ کوئی نہیں حق رکھتا آپ کو بتانے والا کہ صبر کی گھڑی میں یا کوئی بھی مشکل آپ کے اوپر آئی ہے, آپ جیسا پہناؤ ہے آپ کا, جیسے آپ کا کریکٹر ہے, آپ کو اللہ کے قریب نہیں ہے. میری جب بھی کسی سے اختلافات ہوتے ہیں نا, میں یہ ضرور کہہ دیتی ہوں کہ اللہ سے ڈرو یا کچھ ہو, لیکن میں یہ کبھی نہیں کہتی اگلے کو کہ تم اللہ کی نظر میں اب بہت برے انسان ہو, کیونکہ میں کون ہوتی ہوں جج کرنے والی. ایسے واقعات سنے جن کی وجہ سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں
کہ ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ تم بڑے ہو، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ حالات سوائپ کر دیتا ہے. جو انسان تکبر سے کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ تم تو کبھی جنت میں نہیں جا سکتے، تم تو دوزخی ہو، پھر اللہ تعالیٰ حالات سوائپ کر دیتا ہے، تو وہاں پہ ڈر لگتا ہے. اسی لیے صبر کریں، لیکن اپنے کیا حالات ہونے چاہیے آپ کے، یو مسٹ آلویز کیپ دس ان مائنڈ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں. اور اس صبر کی گھڑی میں نا رو لیں، سجدوں میں رو لیں، لوگوں کے سامنے مت روئیں، اور اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کریں. آپ خود کو بیماریاں تھوڑی لگانی ہیں، ہم نے خود کو پریشانیوں میں تھوڑی گرانا ہے، ہم نے صبر تو کرنا ہی کرنا ہے. ایک دفعہ کی بات ہے، میں کراچی گئی تھی اپنے کزنس کی طرف، اور وہاں پہ میرا فون چوری ہو گیا. میں ٹھہری اکلوتی بیچلر لڑکی، اور وہ فون بھی کسی پاکٹ منی کے تھرو ہی بائی کیا گیا تھا. تب میں بہت چھوٹی تھی، اور تب یہ ہوا کہ جب وہ میرا فون چوری ہو گیا تو میں بہت اپسیٹ ہوگی. فار سم ریزن لائف کا وہ فیز تھا جب فون ہی آپ کے ہاتھ میں، آپ سب سمجھتے ہو کہ ہمارا سگا ہے، ہم لوگ اپسیٹ ہوں گے تو فون بھی استعمال کریں گے، ساری چیزیں. تو جب میرا فون چوری ہو گیا، آئی واز لائک ہائے میرا فون گر گیا. مجھے یاد ہے میں سارا ٹائم میں روتی رہی. گھر سے چوری ہوا، یعنی کہ باہر خدا نخواستہ گھر سے چوری ہوا، اور میں سارا ٹائم روتی پٹتی رہی، سوئی بھی نہیں ساری رات. اور اگلے دن پھر کیا ہوا کہ مجھے میری کزن کی وائف نے کہا کہ دیکھو صبر تو تمہیں کرنا ہے، تو صبر تم رو پٹ کے کر لو، یا تم چیخ چنگھاڑا کر کے کر لو، لوگوں کے سامنے اپنے حالات بیان کر کے غصہ ہو کے کر لو، یا اس صبر میں تم خاموشی اختیار کر لو. اور وہی ہوا، میں نے خاموشی اختیار کی. اگلے دن اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کرم کیا اور مجھے فون دوبارہ مل گیا. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم تھا جھٹکے والا، جس میں میں نے بہت کچھ سیکھا. اسی لیے صبر تو آپ کو کرنا ہی ہے. اگر صبر آپ کی لائف میں لکھ دیا گیا ہے تو صبر آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. لیکن میں آپ کو یہ کبھی ریکمینڈ نہیں کروں گی کہ آپ دعا میں مانگیں کہ یا اللہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق دیں. صبر نہیں مانگنا آپ نے اللہ تعالیٰ سے. اگر کبھی آپ کو صبر کرنا پڑ گیا اور آپ کو صبر نہیں آ رہا تو آپ نے دعا میں اللہ سے کہنا یا اللہ اس حالات سے مجھے گزاریں. ایک بہت چھوٹی سی دعا تھی میری، اور جب میں بہت چھوٹی تھی میں مانگتی تھی. ABC تب پڑھنا اوبویسلی بات ہے بہت ایزی لگتا تھا، ابھی بھی بہت ایزی لگتا ہے. تو میں اللہ سے دعا کرتی تھی کہ یا اللہ جس طرح ABC میں آسانی سے پڑھ لیتی ہوں نا، بالکل اگر میرے پہ کوئی پریشانی آئے نا تو اس طریقے سے میں جس طرح ABC پڑھنا مجھے مشکل لگتا ہے ویسے اس پریشانی سے گزرنا ہی مجھے مشکل نہ لگے. ہم سب کی الگ الگ دعائیں ہوتی ہیں جس کو صرف اللہ تعالیٰ اور ہم لوگ ہی جان سکتے ہیں. کوئی آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ اللہ سے ایسے دعا مانگیں، ایسے دعا نہ مانگیں یا ایسے مانگیں. یہ آپ کے اوپر ہے. تو جب صبر کرنا پڑ جائے تو اپنے آپ کو ان حالات میں اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کرنا سیکھیں، اور ان حالات میں پریکٹیکلی آپ نے اپنے آپ کو اس تمام پریشانیوں مشکلات سے دور رکھنا ہے. اور اسٹریس نہیں لینا، بالکل بھی اسٹریس نہیں لینا، کیونکہ اسٹریس لینے سے آپ کی پریشانی کم نہیں ہوگی، صبر کرنا کم نہیں ہوگا. ہاں دعا اس ٹائم آپ کریں اور اپنے مائنڈ کو کہیں لگائیں، پریکٹیکلی کہیں لگائیں کسی ایسی چیز میں. اگر کہیں کسی چیز کا نہیں بھی دل کرا پھر بھی کھوجے کہ اس ٹائم میں کیا کر سکتا ہوں، کر سکتی ہوں کہ میرا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ، کیونکہ انسانوں کا ملنا اکثر اوقات مشکل ہوتا ہے جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے. سو اسی لیے میں نے یہ باتیں کی ہیں کہ آپ اپنا مائنڈ کسی چیزوں میں لگائیں، نہ کہ انسانوں میں، کیونکہ اس ٹائم انسان آپ کو نہیں ملتے جب آپ کو چاہیے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب آپ مصروف ہوتے ہیں تب سب کے فونز آنے لگ جاتے ہیں، اور جب آپ مصروف نہیں ہوتے تب کسی کا بھی فون نہیں آتا. سو آئی ہوپ یو لائک دس ویڈیو. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.